اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور اور معروف آیہ کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ عزیزان گرامی، اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے عالم انسانیت کو رکھا اور انسانیت کی اصلاح اور تربیت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ انبیاء لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، ان کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ جنہوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی بات کو مانا، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ اور اس کے انبیاء کے نزدیک وہ مومن ٹھہرا، ایمان والا ٹھہرا۔ پھر رب تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے ایک نہیں بلکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو یک کے بعد دیگرے بھیجا۔ بات کی شریعت پر ہی عمل کرتے رہے اور کرواتے رہے، اور بات کو اللہ نے صاحب شریعت بنا کر بھیجا، صاحب کتاب بنا کر بھیجا۔ لیکن جو بھی نئی شریعت اور صاحب شریعت نبی اس دنیا میں تشریف لاتے، گزشتہ شریعت منسوخ ہو جاتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ صاحب شریعت نبی اللہ رب العزت کے نئے احکامات لوگوں تک پہنچاتے۔ اب اگر کوئی گزشتہ انبیاء کا ماننے والا ہے اور اللہ کی طرف سے صاحب شریعت نبی تشریف لے آئے، تو اب گزشتہ شریعت کو ماننے والا یا گزشتہ نبی کی شریعت پر عمل کرنے والا جو ہے وہ مومن نہیں کہلائے گا، کیونکہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نئی شریعت اور نیا قانون آ گیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں بار بار یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے، کیونکہ بعض جھوٹے دعوے دار نبوت بھی موجود ہیں، کذاب ہیں۔ وہ کہیں کہ جی اب ہم آ گئے ہیں تو ہم اپنی شریعت چلائیں، معاذ اللہ۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے شریعت موسوی، شریعت عیسوی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھیجا، تو گزشتہ شریعتیں نئے صاحب شریعت نبی کی آمد پر منسوخ ہو گئیں، اور نئے صاحب شریعت نبی نے اس شریعت کو لوگوں کے درمیان پھیلایا اور اس کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ اس دنیا میں جتنی بھی شریعتیں صاحب شریعت انبیاء کے ذریعے آتی رہیں، میرے اور آپ کے آقا جان کونین سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ گزشتہ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا
شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ بے شک گزشتہ شریعتیں منسوخ ہو گئیں، لیکن ہم ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن یہ نہیں کہ ہم ان کی شریعت پہ عمل کریں، نہیں، بلکہ ان کی آمد اور ان کے وجود اور ان کی جو دنیا میں تعلیمات تھیں اس کے بارے میں ہمیں ایمان اور یقین ہے کہ وہ اپنی جگہ اللہ کی طرف سے صحیح نبی تھے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب قیامت تک کے لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی عمل کیا جائے گا، اور اس شریعت کے ماننے والوں کو ہی مومن اور مسلمان کہا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو بھی ایمان لے آیا وہ آپس میں ایمان کے رشتے سے منسلک ہو کر ایک دوسرے کا بھائی بن گیا اور بھائی کہلائے گا۔ اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے، ہمارے ساتھ بہت سی رشتہ داریاں ہیں، ہم خود کسی کی اولاد ہیں اور ہماری بھی کوئی اولاد ہے، ہم کسی کے بھائی ہیں اور ہماری بھی کوئی بہن یا بھائی ہے۔ یہ رشتہ داریاں انسانوں کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہیں، اور ان سب رشتہ داریوں کے اپنے اپنے آداب اور اپنے اپنے تقاضے اور اپنی اپنی حدود ہیں۔ ماں کا رشتہ ہے، باپ کا رشتہ ہے، بیٹے کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے۔ ان سارے رشتوں کو اسلام نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام حدودیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہم تک پہنچائیں کہ ان تمام رشتوں کے تقاضے کیا ہیں اور ان تمام رشتوں کی حدود کیا ہیں اور ان تمام رشتوں کے مدارج کیا ہیں۔ تو یہ سارے رشتے ہیں، لیکن ان رشتوں کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے، ہمارے نسب کے ساتھ ہے، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے اور وہ رشتہ اسلام ہے، رشتہ ایمان ہے، کہ جس کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے اور ہمارے رب اور ہمارے رسول کے ساتھ۔ ان کی وجہ سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں دعوت اسلام دی، آپ کو معلوم ہے کہ وہ کفر کا ماحول تھا۔ کفار مکہ تھے، 360 بتوں کے پجاری تھے، بیت اللہ میں انہوں نے مختلف ناموں سے بت رکھے ہوئے تھے۔ جب میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز فرمایا تو جنہوں نے لبیک کہا وہ مومن اور مسلمان بن گئے۔ سب سے پہلے زوجہ محترمہ سرکار کی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، پھر سگے چچاداد بھائی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سرکار کے غلام حضرت زید، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح حضرت عثمان غنی، پھر حضرت امیر حمزہ، یعنی مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ اور یہ لوگ اگرچہ ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی تھے، ان کا تعلق جسمانی اور نسبی لحاظ سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ تھا، لیکن ان کا تعلق ایمان کی بنیاد پر سب سے زیادہ مقدم رہا۔ انہوں نے ایمان کے رشتے کو ایک مضبوط رشتہ بنایا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی سے۔ ایسی تربیت سرکار نے فرمائی کہ بے شک تمہاری جس سے جو بھی رشتہ داری ہے، لیکن اگر اس رشتہ داری کا ٹکراؤ ایمان کے رشتے سے ہو گیا، اس رشتہ داری کا ٹکراؤ اسلام کی رشتہ داری سے ہو گیا، اسلام کے تعلق سے ہو گیا، تو تمہیں اسلام کے تعلق اور اسلام کے رشتے کو مقدم کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ اگر باپ کافر ہے
تو اس باپ کے لیے باپ کے کہنے پر ہم معاذ اللہ اسلام چھوڑ دیں، ماں کافرہ ہیں تو ماں کی اس موقع پہ فرما برداری جائز نہیں ہوگی، بہن بھائی ہیں، سگے ماموں ہیں اور دوسرے تعلقات ہیں، بے شک وہ تعلقات ان کی حدود اپنی، لیکن ایمان اور اسلام کا جو تعلق اور رشتہ ہے وہ ان سارے رشتوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہم نے دیکھی تاریخ اسلام احادیث مبارکہ میں اور سرکار کی سیرت مبارکہ کے اندر۔ اب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کے چچاداد بھائی ہیں، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء حضور کے سگے چچا ہیں، حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضور کی زوجہ محترمہ ہیں۔ یہ وہ جسمانی تعلقات ہیں، جسمانی رشتے ہیں جن کا آج بھی ہم روزمرہ معاملات میں دیکھتے ہیں، لیکن یہ تمام کے تمام صحابہ اور صحابیات اگرچہ وہ ازواج مطہرات ہوں، اہل بیت ہوں، یا ان کا تعلق صرف صحابیت کے ساتھ ہو، انہوں نے اسلام کے رشتے کو سب سے مقدم رکھا، اسلام اور ایمان کے رشتے کو مقدم رکھا، اور قرآن کی آیہ کریمہ کی روح سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روح سے اس تعلق کی بنا پر یہ سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے، سب بھائی بھائی بن گئے۔ یہ تعلق تھا جس نے اسلام کی بنیادوں کے اندر اتنی مضبوطی پیدا کی کہ غیر مسلم دنیا اس تعلق کے آگے پریشان اور حیران ہو گئے، اور اسی تعلق کو اگر ہم لے کے چلتے رہے اور اپنی تمام زندگی میں چلتے رہے اور تمام مسلمان اس رشتے کو تمام رشتوں سے مقدم رکھتے رہیں تو انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوتا رہے، اور ہو رہا ہے اسی بنیاد پر۔ اور اس کی بڑی آسان نظیر آپ اس طرح دیکھیں کہ ہماری طرف سے تو غفلت ہو جاتی ہے، ہماری طرف سے تو کوتاہی ہو جاتی ہے، ہماری طرف سے تو کہیں کمی معاذ اللہ رہ جاتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، لیکن آپ غیر مسلموں کی نگاہ سے دیکھیں تو وہاں پر وہ ہمیں کسی اور رشتے سے نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے کہ کون کس کا باپ بیٹا، کہاں کا رہنے والا، کس ملک کا رہنے والا، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس ذات کا بندہ ہے۔ وہ صرف یہ جانتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا۔ وہ اپنے سے جدا صرف اس رشتے کی بنا پر کرتا ہے۔ تو جب وہ ہمیں اس رشتے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس رشتے کی بنیاد پر پہچانتا ہے، تو ہماری پہچان پوری دنیا میں اسی رشتے سے ہونی چاہیے، اور اس رشتے کو ہمیں مضبوط بنانا چاہیے کہ ایک دوسرے مسلمان کے لیے ہمارے دلوں میں ایثار اور قربانی کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ ایک رشتہ امن اور سلامتی کا بھی رشتہ ہے، ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی کا رشتہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام نے جتنے بھی رشتے بتائے، ان کی حدود، ان کی تعلیمات وہ سب بیان فرمائیں۔ اسی طرح مسلمان کا آپس میں رشتے کی بھی حدود ہیں، ان کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں۔ میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان تمام حقوق سے بہت اچھی طرح آگاہ فرمایا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک اسلام کی دعوت مکے میں دیتے رہے تو مسلمان صرف مکی مسلمان تھے، کوئی مکے کے علاوہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ شاید بہت مختصر تھے، پھر آہستہ آہستہ دعوت اسلام یثرب پہنچی، مدینہ طیبہ پہنچی، اور وہاں کے لوگوں نے وفود کی صورت میں آ کر سرکار کی بارگاہ میں آ کر وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ میرے پیارے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما گئے۔
جب سرکار مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے، اب یہاں پر صرف مکی صحابہ نہیں تھے، صرف مکے کے مسلمان ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، بلکہ وہاں کے مقامی مدنی صحابہ بھی تھے، اور صرف مدنی صحابہ نہیں تھے بلکہ وہاں پر جہاں جہاں اسلام کی روشنی پھیلتی رہی، لوگ آ کر سرکار کی بارگاہ میں حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے، ایمان اور غلامی رسول کا توق اپنے گلے میں ڈالتے رہے۔ اب ضروری تھا کہ اسلام کو مکی مذہب مت سمجھا جائے، بلکہ اسلام اب ایک عالمگیر مذہب کی طرف جا رہا تھا، اور جانا شروع ہو گیا، اور حقیقت میں وہ عالمگیر مذہب ہے۔ تو کیا ہوا کہ جب مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو انصار مدینہ نے سرکار کی بارگاہ میں آ کر، جو نہیں تھے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، اور انہوں نے آنے والے صحابہ کو اسی محبت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا کہ ہمارا ان سے تعلق اسلام کی بنیاد پر ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا اتنا زرین باب ہے کہ دنیا کی کسی تاریخ میں، کسی مذہب کے اندر یہ باب کسی نبی کے غلاموں میں اور ان کی سیرت میں نہیں ملتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ مواخات مدینہ ہیں۔ میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف فرما ہوئے تو وہ صحابہ انصار مدینہ کا بڑا مقام ہے۔ میرے آقا نے ان کو بڑی دعائیں دی ہیں، سرکار نے ان پر اپنی بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں سرکار نے، اور ان کے لیے کیا یہ خوش قسمتی نہیں کہ میرے رسول نے اپنے آپ کو اہل مدینہ کے لیے کہ سپرد کر دیا، قیامت تک سرکار اہل مدینہ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ان کا ایثار، ان کی قربانی، ان کی محبت اور یہ تعلق اسلام کے رشتے سے تھا۔ میرے آقا کسی کا رکھتے نہیں ہیں، سرکار نے کتنا بڑا صلہ عطا فرمایا کہ اپنا آپ ان کو دے دیا، اپنا آپ ان کو دے دیا۔ اب اس روئے زمین پر عشق و محبت کے متوالے سب جام شوق محبت کو پینے کے لیے مدینہ کا سفر کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم معاذ اللہ مکہ معظمہ کو ڈیگریڈ کر دیں، اس کی اہمیت کو ختم کر دیں، نہیں، وہ بھی میرے رسول کا شہر ہے، شہر مکہ ہے، لیکن شہر مدینہ میں سرکار خود تشریف فرما ہیں۔ مکہ معظمہ بھی اپنی جگہ بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے، وہاں بیت اللہ ہے، لیکن بیت اللہ کو جو اہمیت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود سے اللہ نے عطا فرمائی، سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی ایک اہمیت۔ سرکار وہاں تشریف فرما ہوئے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو بہت سے مہاجر مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ پہنچ چکے تھے۔ اہل مدینہ نے ان کو بڑے پیارے انداز میں خوش آمدید کہا، اہلاً و سہلاً مرحبا کہا، پہنچتے رہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا جائے، وہاں پر نہ اس کی کوئی نوکری ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی در ہے، اپنی جان بچا کر، اپنے ایمان کو بچا کر دوسرے شہر ہجرت کر رہا ہے۔ ظاہر ہے نئی جگہ، نئے حالات، پھر بیوی بچوں کے ساتھ یا اکیلا بھی ہے، جس طرح بھی اس کو ایک نئی زندگی کو شروع کرنا ہے، نئے معاملات کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ اس موقع پر جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، میزبان لوگ ہیں، ان کا کردار بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جب اہل مکہ مدینہ طیبہ آنے لگے اور آنے والوں کی تعداد بڑھ گئی تو میرے رسول نے ایک حکم جاری فرمایا اور فرمایا بس مواخات مدینہ یعنی مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی کا ایک قانون اور ایک بہترین آرڈیننس جاری فرمایا، ایک مکی صحابی کو ایک مدنی صحابی کا بھائی بنا دیا۔ آج سے تم دونوں بھائی ہو۔ کہاں کا کوئی رہنے والا، کوئی کہاں رہنے والا، 450 کم و بیش کلومیٹر کا فاصلہ، کبھی ایک دوسرے کو شاید دیکھا بھی نہ ہو، بس
زبان آقا سے نکلا کہ تم دونوں بھائی ہو؟ ان کا حضور بالکل، اب ہم بھائی بن کر دکھائیں گے. اور دکھایا. یہاں تک کہ آدمی پیسے کے معاملے میں بڑا سنجیدہ ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں بڑا سنجیدہ ہوتا ہے، گھر بار کے معاملے میں. اہل مدینہ نے اس کی مثال قائم کی. جب سرکار نے کسی مکی کو مدنی کا بھائی بنایا، جب میرے آقا نے کسی مدنی کو مکی کا بھائی بنایا، تو ان انصار مدینہ نے، ان اہل مدینہ نے جن کو سرکار نے بھائی بنایا تھا، انہوں نے اگر کسی کے 2 مکان تھے تو اپنا 1 مکان اپنے مسلمان بھائی کو دے دیا. 2 باغات تھے تو 1 باغ اپنے مسلمان بھائی کو دے دیا. اپنی دولت میں سے، اپنی ثروت میں سے، اپنے سارے معاملات میں اپنے مسلمان بھائی کو شریک کر لیا، اور بتایا کہ ہمارا اور کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، صرف ایک غلامی رسول کا تعلق ہے. ہم دونوں کے آقا ایک ہی ہیں، ہم ایک ہی دربار کے درباری ہیں، ہم ایک ہی آقا کے غلام ہیں، اور یہ ہمارا رشتہ ہے. یہ مسلمانوں نے اپنے بھائی چارگی کے ایک بہترین مثال اور اس کی نظیر قائم کی، جو قیامت تک اور گزشتہ دور انسانیت، تاریخ انسانیت میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بناتے رہے. مکے کے صحابہ آتے رہے، کافی آ چکے تھے، سرکار نے سب کو بھائی بنا دیا. یہاں پر میں وہ بھی ایک واقعہ عرض کر دوں جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضیلت پر ہے. جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے، آپ جانتے ہیں کہ وہ کس ماحول میں پہنچے ہوں گے؟ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے رسول ان کو اپنے بستر پر لٹا کر سلا کر آئے تھے کہ اے علی امانتیں دے دینا. جب سب کی امانتیں لوٹا دیں تو اب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تنہا مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے. چلتے رہے پیدل یا جس طرح چلتے ہوئے، حدود مدینہ میں پہنچے تو پاؤں سوجے ہوئے تھے، تھک گئے تھے، تکلیف میں تھے، تو فوراً حضور کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکے، کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے، آرام کرنے لگے. کسی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علی بھی آ گئے ہیں. سرکار خوش ہو گئے، فرمایا اچھا، کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ میرا یہ غلام صرف ہجرت کی ہی نیکی کی دولت سے مالا مال نہیں ہوا، بلکہ میری اس اطاعت و فرما برداری کو بھی حاصل کر آیا ہے. اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر میرے خاطر سب کی امانتیں لوٹا کر آیا ہے. سرکار انتظار کرتے رہے، بلایا علی کو، بلاؤ. جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لائے تو اس وقت تک جتنے بھی مسلمان مکی اور مدنی تھے ایک دوسرے کے بھائی بنا دیے گئے تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا کون بھائی؟ اب میرا کون بھائی، کس کو آپ میرا بھائی بنائیں گے؟ فرمایا دنیا و آخرت میں علی تم میرے بھائی. اب اس مدینہ طیبہ کی اسٹیٹ کے اندر جب اسلامی حکومت قائم ہوئی، اس وقت ماحول بڑا تبدیل ہوا کہ اب یہ شہر مدینہ، شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی ایک قبیلے، کسی ایک رنگ و نسل کے لحاظ سے اور جناب کسی ذات پات کے لحاظ سے کسی ایک قوم کا شہر یا ایک قوم کی مملکت نہیں رہا. یہاں کے یہودی بھی مسلمان ہو گئے، عیسائی بھی مسلمان ہونے لگے، ادھر سے کفار مکہ میں سے جو مسلمان ہوئے وہ بھی مکی صحابہ بھی مسلمان، ادھر سے جناب فارس سے حضرت سلمان فارسی بھی حاضر ہو گئے، روم سے حضرت سہیب رومی بھی آ گئے، حبش کے حضرت بلال تو مکے سے ہی حضور کے ساتھ حضور سے پہلے یا حضور کے بعد ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے. اب مدینہ طیبہ کے اندر صرف ایک شہر کے باسی نظر نہیں آ رہے، سب مختلف رنگ و نسل اور مختلف زبانیں بولنے والے نظر آنے لگے. اب ان میں صرف ایک بات مشترک تھی اور وہ تھا اسلام، وہ تھا ایمان، غلامی رسول
سب حضور کے دربار میں اسی طرح درباری بنے بیٹھے تھے. میرے آقا نے سارے رنگوں، نسل اور ذات پات کی تمام تعصبات کو ختم کر دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ایمان لانے کا واقعہ مشہور ہے. جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور سرکار کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا اور حضور کی خدمت میں رہنے لگے، وہ سارا باغ والا واقعے سے میں ابھی مختصر وقت ہے. جب مکمل طور پر وہ آزاد ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں آنے جانے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک انعام عطا فرمایا، کیونکہ وہ عمر میں بھی سب سے بڑے تھے، طویل عمر پائی، اور نہ جانے کہاں کہاں آزاد چلے تھے، دنیا کی آزادی کے ساتھ چلے تھے. راستے میں لوگوں نے غلام بنانا شروع کر دیا اور ان سے نکلتے نکلتے مدینہ طیبہ پہنچے اور یہاں پر بھی یہود کے غلام رہے. بہرحال سرکار کی بارگاہ میں آئے تو اس غلامی کو اپنے سینے سے لگا لیا. سرکار نے ان کو انعام یہ عطا فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں، میرے گھر والے. آج بھی آپ اگر مدائن میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوں تو سرکار کی یہ حدیث مبارکہ دروازے پہ لکھی ہے کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے. کتنا کرم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں پر. یہ نہیں کہ جو مکے کے صحابہ ہیں وہی میرے قریب رہیں کیونکہ وہ میرے رشتہ دار ہیں یا وہ میرے شہر کے رہنے والے، نہیں. محبت، تقوی، ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہر ایک حضور کی بارگاہ میں مقام حاصل کر رہا ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب ہوتا جا رہا ہے جو دل سے سرکار سے محبت رکھتا ہو، خواہ وہ کوئی زبان بولتا ہو، کسی شہر سے تعلق رکھتا ہو، کسی ذات سے تعلق رکھتا ہو. یہی کیفیت قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اگر تم دنیا کے کسی بھی خطے پہ رہتے ہو لیکن تمہارا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، اسلام کے رشتے سے وابستہ ہو تو تم بارگاہ رسالت میں قریب ہو جاؤ گے. آپ نے یہاں دیکھا، میں رشتہ داری کا ایک مثال آپ کو دوں کہ جو سگا چچا تھا ابو لہب، ایک خونی رشتہ تھا، نسبی تعلق تھا، لیکن اس کے پاس اسلام کا رشتہ نہیں تھا، راندہ درگاہ کر دیا گیا. سارے رشتے ایک طرف، کوئی ایک رشتہ، پڑوسی ایک دیوار کا فاصلہ. مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برابر رہتا تھا. میرے رسول کی صاحبزادی اس کے بیٹے کے نکاح میں سمدی بھی تھا، دو دو رشتہ داریاں، لیکن اہم رشتہ داری نہیں قبول کر سکا. ساری رشتہ داریاں منہ پہ مار دی گئیں. ایک دیوار کے فاصلے کے ساتھ بھی جسمانی طور پر بھی قریب ہو لیکن ایمانی طور پر دور ہوگے تو وہ قربت تمہارے کام نہیں آئے گی. لیکن اگر ایمانی تعلق ہو تو حبش سے آئے ہوئے بلال کو بھی حضرت عمر کو سیدنا بلال کہنا پڑے گا. روم سے آئے ہوئے سلمان اتنے قریب ہوئے کہ سرکار ان کو اپنا گھر والا فرمانے لگے اور قریبی رشتہ دار اس کو دور کر دیا گیا. اس کی مذمت میں اللہ نے قرآن کی پوری سورت نازل کر دی کہ یہ قربت کیونکہ ایمان کے رشتے سے ٹکرا رہی ہے اور اس نے اپنی ذاتی تعلق اور سارے رشتہ داریوں کو اسلام پر مقدم کیا، ایمان پر مقدم کیا، لہذا اس کی یہ تمام رشتہ داریاں اس کے منہ پہ مار دی گئی. اب نہ دنیا میں یہ رشتہ داری کام آئے گی نہ آخرت میں کام آئے گی. اور جن سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، صرف ایک اسلام کا رشتہ تھا، ایک اسلام کا تعلق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آج بھی دنیا ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہے. یہ ہے ایمان کا اور اسلام کا رشتہ. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
پہلی اسلامی جنگ لڑی میدان بدر کے اندر، تو وہاں پہ عجیب منظر تھا. مواخات مدینہ کا جو نتیجہ تھا وہ ہمیں بدر کے میدان میں نظر آیا. اور وہ کیا تھا؟ وہاں ہاشمی کے مقابلے میں ہاشمی تھا، مطلبی کے مقابلے میں مطلبی تھا، وہاں پر مکی کے مقابلے میں مکی تھا، بھانجے کے مقابلے میں ماموں تھا، باپ کے مقابلے میں بیٹا تھا. سارے رشتے آئے، لیکن وہ سارے رشتے ایمان کے رشتے سے نیچے تھے، اسلام کے رشتے سے نیچے تھے. صحابہ نے وہ مثال قائم کی کہ تمام تر رشتہ داریاں ایک طرف، اگر وہ مومن نہیں ہیں، اگر وہ مسلم نہیں ہیں تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. حضرت ابوبکر کے صاحبزادے جب اسلام قبول کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں بابا جان میدان بدر میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، میں چاہتا تو میں آپ کو قتل کر دیتا، لیکن باپ ہونے کا خیال آ گیا. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں بیٹا تجھے تو خیال آ گیا، لیکن اگر معاملہ برعکس ہوتا، میری تلوار کی زد میں تو آتا، تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بس یہ دیکھتا کہ یہ دشمن رسول ہے اور اس کو قتل کرنے میں اطاعت رسول ہے. یہ اسلام کا رشتہ تھا، یہ بھائی چارگی کا رشتہ تھا. پھر حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو قتل کر دیا. وہ تمام تر رشتے جن کا تعلق دنیا سے تھا، نسب سے تھا، خون سے تھا، ان سب رشتوں کی اسلام نے اہمیت بیان کی، لیکن یہ بتایا کہ ان تمام رشتوں میں بڑھ کر ایمان کا رشتہ ہوگا، اسلام کا رشتہ ہوگا. اگر اسلام کے رشتے سے یہ رشتے ٹکرا گئے تو تمہیں اسلام اور ایمان کے رشتے کو مقدم رکھنا پڑے گا. یہی چیز پوری دنیا میں سرکار نے رائج کر دی، اور حجت الوداع کے موقع پر فرما دیا کہ میں نے آج سے سارے رنگ و نسل، زبان اور جناب ان سب ذات پات کی تمام تر تعصبات کو میں اپنے پیروں تلے کچل دیتا ہوں. سرکار نے سب. حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا نسب کیا ہے؟ ایران سے آئے ہیں، آپ کا نسب کیا ہے؟ فرمایا انا سلمان نبن اسلام، میں سلمان ہوں اور اسلام کا بیٹا ہوں. اپنے اسلام کے رشتے کو مقدم رکھا. مجھے نہیں پتا، کچھ نہیں پتا، بس میں اسلام اور ایمان کو جانتا ہوں جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا تحفہ، میرے رسول کی عطا ہے. اور اسی رشتے کو آج مسلمانوں نے اپنے اندر سے کم کر دیا. ہم ذات پات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے تعلق رکھنے لگے. ہم جناب رنگ و نسل کی بنیاد پر، ہم اپنے شہروں کی بنیاد پر، اپنے ملکوں کی بنیاد پر، اسی وجہ سے مسلمان آپ دیکھیں کہ تباہ و برباد ہونے لگے. پہلے کیا تھا کہ ایک مقام پر اگر کوئی مسلمان پریشان ہے تو دوسرے ملک کا مسلمان بے چین ہو جایا کرتا تھا. آج انہوں نے ہماری یکجہتی کو، اس وحدت کو توڑ کر رکھ دیا، مسلمانوں کو بے حس بنا دیا. اس لیے کہ اب مسلمان اپنی ذات کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنی زبان کے لیے سوچنے لگا. تو کبھی برما کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو کبھی جناب شام کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کبھی افغانستان کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے. آپ غور کریں، ہمارا ملک کا پڑوسی ملک بھارت ہے، ہمارا اپنا کشمیر ہمارا اپنا ملک کہلاتا ہے، جس پہ انہوں نے قبضہ کیا، مقبوضہ کشمیر. وہاں پر انہوں نے کتنا ظلم کر دیا، نہ کسی کی عزت، نہ کسی کا مال، نہ کسی کی جان محفوظ. لیکن ہم کچھ کر سکے؟ ہمارے پاس دنیا کے بہترین ہتھیار ہیں، ہم ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے، لیکن کس کام کی؟ جب کسی مسلمان ملک کے پڑوسی ملک میں مسلمانوں پر ظلم ہو، اس ملک کی افواج پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اس ملک کے لوگوں پر
یا تو سب کو اجازت دی جائے کہ جس طرح سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ورنہ اس ملک کی فوج پر جہاد فرض ہو جائے گا، اگر نہیں کیا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ لیکن آج کسی کو اس کا کوئی شعور نہیں۔ مسلمانوں کا وہ بھائی چارگی، کشمیر تو دور کی بات ہے، ہم اپنے ملک کے اندر ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے مالوں کو غصب کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے مال چھین رہے ہیں، چھین کر کھا رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کے لیے سرکار نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہیں جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سلامت رہے۔ آج نہ ہماری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، نہ ہمارے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ کس بات کے ہم مسلمان ہیں؟ کس طرح ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں؟ وہاں پر صحابہ کا یہ عالم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر و احد کے میدانوں کے اندر تمام رشتہ داریاں ایک طرف کر کے صرف اسلام کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں، اور آج ہم ایک دوسرے کے کو چھین کر ایک دوسرے کے مال غصب کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف دے کر، ایک دوسرے کے عیبوں کو افشا کر کے ایک دوسروں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے ہمیں اپنی اس کیفیت کو بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اپنی تاریخ کو یاد رکھو۔ کہتے ہیں نا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھو، آگے بڑھو۔ لیکن ہم جب تک پیچھے نہیں دیکھیں گے آگے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارا ماضی بڑا درخشاں ہے، بہترین ہے مسلمانوں کا ماضی، وہاں سے ہمیں سب کچھ مل سکتا ہے اپنی زندگی کو صحیح طور پہ گزارنے کے لیے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہماری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، اور زبان کی تکلیفیں بہتان بھی ہے، جناب غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، ان بیماریوں میں سے ہم کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف تو نہیں دے رہے، کسی کے عیبوں کو ہم اپنے جناب سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے پھیلا تو نہیں رہے۔ جو کچھ ہم نے دیکھا، آج ہم کسی کے عیب کو چھپائیں گے، اللہ تعالی ہمارے بہت سارے عیوب کو چھپا دے گا۔ آئیے ہم اسلام کی اس روح کو اپنے اندر دوبارہ سے پیدا کریں، اور آج سے کوشش کریں کہ کسی بھی طرح، خواہ کسی بھی جگہ کا رہنے والا مسلمان ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو ہماری زبان سے، ہماری ذات سے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم اس کے ساتھ جتنی بھی مدد کر سکیں، اس سے جتنی محبت کر سکیں کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر اسلام اور ایمان کی روشنی پیدا فرما دے، ہمارے دلوں کے اندر مواخات مدینہ کا فیض عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہماری پہچان ہمارے اپنے دلوں کے اندر، اپنے ذہنوں کے اندر اسلام بنا دے، ایمان بنا دے، ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔